السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جی یہ ہے جمعے کی صبح مارننگ 6:15 بجے آج کل نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ 6 بجے اذان ہوتی ہے اور فجر کا جو ٹائم ہے وہ 6:15 بجے کے قریب ہے۔ اس کے بعد بالکل بھی ٹائم نہیں بچتا، بچوں کو اسکول بھیجنا یہ سارا کچھ تو جلدی جلدی بس کرنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ شہد اور پانی جو ہے نا لیمو کے ساتھ پیتی ہوں صبح۔ عدنان کے لیے بنتا ہے انڈا پراٹھا اور چائے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ بچوں کے لیے کچھ تھوڑا بہت جو بھی وہ کھانا چاہتے ہیں تو وہ بنا لیتی ہوں۔ پراٹھا تو بچے ہفتے میں شاید ایک ہی دفعہ کھاتے ہیں۔ پھر یہ بس صبح صبح جو ٹائم ہے نا وہ بہت ہی بزی بزی سا شیڈیول ہوتا ہے، اور 7:30 بجے بچوں کو نکل جانا ہوتا ہے عدنان کے ساتھ، عدنان چھوڑتے ہیں اس کے بعد آفس چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور پھر میں نے واپس بچوں کو پک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو میرا فرائی پین ہے نا، یہ پہلے والا میں نے توا پھینک دیا اپنا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ویسا ہو رہا تھا، ہٹا دیا یہ کہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ والا فرائی پین پتہ نہیں مجھے تھوڑی سی کوالٹی اس کی اچھی نہیں لگتی، جبکہ یہ سونک کا ہے، لیکن اب مجھے تھوڑا سا نا یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر انشاءاللہ میں اس کو چینج کر لوں گی۔ اور انڈا بھی میں اسی پہ تل رہی ہوں، جبکہ میں انڈے کے لیے دوسرا ایک پین لے کر آئی ہوں، اور لیکن وہ میری عادت ہے نا کہ میں نیا پین جو ہے وہ پہلے ویڈیو کے لیے یوز کری ہوتی ہوں، تو نیا پین یا کوئی بھی ووک ہوتا ہے، یوٹینسل ہے، تو اس لیے میں پہ اس کو اس طرح سے بے دردی سے یوز نہیں کرتی، اس لیے میں اسی پہ بنا لیتی ہوں۔ اب یہ ایک کونے میں جو ہے نا کیونکہ یہ توا جو ہے مطلب فرائی پین یہ تھوڑا بڑا ہے، اور انڈا جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اب وہ جا کے کونے میں جو ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے بیچارہ۔ خیر لیکن میں اسی میں بنا لیتی ہوں کہ اس کو خراب نہیں کروں ابھی نا، تو چھوٹے والے پین کو، جبکہ انڈا کے لیے ہی میں لے کر آئی تھی، مجھے اس میں صحیح نہیں فرائی ہو رہا تھا۔ خیر یہ صبح جو ہے وہ ہو گئی، اور دان کو میں نے ناشتہ دے کے دن میں جو بھی کام کرنے تھے وہ سارے کلیئر کیے، اور میں اب جا رہی ہوں اور تقریباً 11:30 بجے کے قریب بچوں کو لینے۔ اس سے پہلے میں ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں، گھر کی جو چیزیں کلیننگ کرنی ہے وہ کر لی، یہ سارا کچھ کرتی ہوں۔ تو آج گاڑی نہیں تھی میرے پاس، گاڑی ہوتی تو اچھا رہتا، جب گاڑی نہیں ہوتی تو پھر میں آٹو پہ جاتی ہوں، رکشے پہ۔ سو بچوں کو پھر میں گھر لے کے آ گئی۔ گھر لا کے ان کے لیے جو ہے وہ بنانا تھا مجھے ناشتہ، اور ناشتہ نہیں سوری ناشتہ ہی ہونا چاہیے 11:30 بجے کے وقت تو ہے، لیکن یہ لنچ لے کے جاتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے بعد وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی ویڈیو کی کچھ کمپائل کرنی تھی، مطلب بنانی تھی، اس کی تیاری کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ بچوں کو لنچ بھی دے دوں گی، یعنی کہ کھانا دوپہر کا۔ تو یہ ٹائم ہو گیا ظہر کے بعد کا، نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ چیز اسٹارٹ کی۔ اس دوران میں نے کیا کیا ہے، اس دوران بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کی صفائی ہے، کلیننگ ہے، یا کبرڈ صاف کرنا ہے، یا بچوں کے کمرے ہو گئے، بہت برتن ہو جاتے ہیں، سارا کچھ بھی یہ کہ رات کے کھانے کا دیکھنا ہوتا ہے وہ سارا۔ اسٹیو کی ریسیپی بھی میں نے یوٹیوب پہ شیئر کی تھی، اور بہت مزے کا بنا تھا، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا حساب کتاب اس طرح سے ہمارے یہاں کہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں اور رضائی اوڑی ہوتی ہے انہوں نے، یعنی کہ بلینکٹ یا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے، مجھے یہ معمہ سمجھ نہیں آتا۔ خیر لیکن بچے ہیں، ان کی اپنی لائف ہے ماشاءاللہ، بس اللہ سے دعا کریں کہ سب کچھ اچھا اچھا سا چلتا رہے، برکت ہو۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی، ویسے میں صبح ویڈیو ایڈٹ کر لیتی ہوں، لیکن آج کل کا ٹائم ان کا بالکل پیپرز ہو رہا ہے نا، تو ٹائم ایک دم آؤٹ ہے، کیونکہ 7:30 جاتے ہیں، 11:30 یہ واپس آتے ہیں اسکول سے، تو 2-3 گھنٹے کے وقت جو ہے وہ پھر میرا جو ٹائم ہوگا نا، میری فریکوینسی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس لیے پھر میں نہیں کرتی اس وقت، پہ کچھ اور کام کر لیتی ہوں۔ 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے فوراً فوراً، اور اگر صبح میں سو گئی 1 گھنٹے کے لیے تو وہ تو بالکل اور زیادہ۔ تو پریپ کرنے سے پہلے جو ہے وہ کلیننگ کرنا، سارا کچھ ٹیبل کو دیکھنا، مجھے آج کل یہ سیٹ اپ صحیح لگتا ہے، تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں۔ تو یہ والی جو ریسیپی ہے یہ بن رہی ہے ڈونٹ، چکن ڈونٹ، اور یہ والی ویڈیو بھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ آ چکی ہے، تو آپ دیکھ لیجیے گا، اور بہت مزے کے بنے تھے، بہت اچھے بنے تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے بنایا۔ ہوتا ہی ہے کہ جب میں کوئی بھی ویڈیو بناتی ہوں نا تو میں بچوں کو کھلاتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں بچوں کو بہت پسند آیا ہے، اور بچوں نے واقعی اس کا رسپانس بہت اچھا دیا، اس کے بعد میں ویڈیو ایڈٹ کرنا شروع کرتی ہوں اور اس پہ کام کرنا شروع کرتی ہوں۔ یہ میرا طریقہ کار بہت سالوں سے آ رہا ہے، اور میں اسی لیے الحمدللہ سیٹسفائی رہتی ہوں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ برکت بھی دے رہا ہے، مجھے ہمت بھی دیتا ہے اور صبر بھی دیتا ہے کہ میں کام کو کری جا رہی ہوں، رکتی نہیں ہوں، چپ نہیں ہوتی،
اور بس یہ میں نے سوچا چلو ایک ٹک ٹاک بھی بنا لوں، تو میں ٹک ٹاک بنا رہی تھی، یہ پکچرز کھنچ رہی تھی تھمبنیل کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے مجھے ہمت دے دی ہے کہ میں کرتی جا رہی ہوں کام کو. اور اس کے بعد جب ویڈیو ہو گئی تو یہ کلین ہو گیا کچن، صاف ستھرا، کیونکہ صفائی جو ہے نا پھر میں اس کے بعد ہی کرتی ہوں، تاکہ یہ ہے کہ پھر بار بار آنا جانا ادھر سے ادھر ہوتا ہے اور پھر بہت گندا ہو جاتا ہے. تو یہ تقریباً ہو گئے ہیں عصر کا ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے پھر پڑھنی تھی نماز. میں نے کہا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو اور کلیننگ، کیونکہ کچن کا جو کام ہے چھوٹی چھوٹی برتن، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں، پیالے، اور آنا جانا لگتا ہے تو بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے کچن. ویڈیو بنانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کہیں نہیں گئے مجھے، پھر اس وجہ سے کچن بالکل صاف کرنا پڑتا ہے. پھر میں چھوڑ دیتی ہوں اس وقت نا، کہ اگر مجھے ویڈیو بنانی ہے تو میں صبح اور اس طرح سے نہیں کرتی، ایک ہی وقت میں پھر اس کو کلین کرتی ہوں. پھر عصر کی نماز میں نے پڑھ لی، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے میں کاموں کو وہ سارے ختم کر دوں. اور مغرب کے بعد جو ہے نا وہ بس، کیونکہ ظہر عصر مغرب 3 نمازیں جو ہیں وہ جلدی جلدی سے ہو جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ ساری چیزوں کو نا میں ایک ساتھ نمٹا دوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مغرب تک جو ہے نا، جب اذان مغرب ہو جاتی ہے تقریباً 5:45 کے وقت نا. اب نماز پڑھی 6 بجے مغرب کی، اور اس کے بعد پھر میں چائے وائے بنانے کی تیاری کرتی ہوں، اور 6:30 بجے 6:45 اذان آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم چائے وائے پی کے میں بیٹھ جاتی ہوں. پھر اذان کھانا کھا کے پھر چائے پیتے ہیں. اس کے بعد جی ان کا اپنا کام ہو گیا، ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی مووی دیکھنی ہے، یا سونا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو سونا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں پھر یہ ساری چیز نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا، عصر کی ساری ٹیبل کی کلیننگ کرنی تھی. اور یہاں پہ جو ڈونٹ میں نے تیار کیا تھا نا، اس کی ریسیپی آپ کو میرے جو یوٹیوب چینل ہے کوکنگ کا دعوت ریسیپی لکھ دیں، مہوش اختر لکھیں تو آپ کو مل جائے گی. اور وہاں پہ آپ دیکھیں ریسیپی، یہ والی ریسیپی آپ کو انشاءاللہ ملے گی. تو پھر میں نے ان کو برگرز پہ لگا کے نا، یہ برگر بنا دیا تھا، مطلب بنس پہ لگا کے. اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا کہ اس پہ کچھ اور لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس میں نے صرف کیچپ لگایا، اور کیچپ کے بعد جو ہے تھوڑے سے اس لیے کیچپ لگایا کہ تھوڑی ڈرائنیس نہ رہنا، اور بٹر سے جو ہے اس کو فرائی کر لیا بنس کو. اور اس کے بعد پھر کیچپ لگا کے تو اس میں ڈونٹس رکھ کے اور بچوں کو دے دیا. تو شام میں بچوں نے کچھ نہ کچھ لازمی کھانا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل پیپرز بھی ہو رہے ہیں، انرجی زیادہ جا رہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ سوئے نہیں ہیں، مووی وغیرہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد پھر یہ کہ لنچ کر کے ابھی کھانا وانا کھائیں گے، مطلب یہ شام کا چائے کے ساتھ یہ کھا لیں گے برگر. اس کے بعد یہ پڑھنے بیٹھ جائیں گے، پڑھنے کے بعد پھر یہ جلدی سو جائیں گے 9 بجے. تو ان کی یہ روٹین ہے. تو صبح سے جو اٹھتے ہیں اس کے بعد ان کی نیند پوری ہوتی ہے رات میں، مطلب 9 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں اسکول کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا سارا اپنا وال پہ لگا ہوا تھا نا میرا جو گلدان اور یہ سارا کچھ، یہ گندا ہو رہا تھا، گریس اس کے اوپر آ رہا تھا بالکل ہی، جو چکنائی ہوتی ہے اس کی چولہے کی. تو وہ میں نے ہٹا دیا. میں نے کبھی یہاں پہ ویڈیو میں کرتی بھی نہیں ہوں تو تھوڑا سا کلین کر رکھوں، صاف ستھرا ہو جائے گا. تو یہ سارا ہٹا دیا، اور ہٹا کے میں نے اس کو برتن کی جگہ پہ رکھ دیا نا، جو فلاورس تھے سارے جتنے بھی واز وغیرہ تھے. تو وہ پھر یہ کہ تھوڑا سا چینج بھی آ گیا، اور یہ کہ ایک جگہ بھی کلین ہو گئی. یہ لال بیگ وغیرہ آنا اسٹارٹ ہو گئے تھے. میں نہیں چاہتی کہ لال بیگ آئیں اور ان کی پھر فوڈ بنے، پھر چھپکلی آتی ہے، پھر اسی طرح چوہے آتے ہیں. پھر ایک لال بیگ چوٹی کی وجہ سے جو ہے نا، اور پھر گھر میں جو ہے ایک مجمع جمع جاتا ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیں یہ میرے اتنے مزیدار سے ڈونٹ، اور میں نے بھی بہت شوق سے کھایا، اور برکت بھی بہت تھی اس میں ماشاء اللہ سے. بنائے بھی میں نے اچھے زیادہ تھے، اور 3 پاؤ کے قریب بنا لیے تھے. اور اس کے ساتھ پھر بریڈ جاتی ہے، دوسری چیزیں جاتی ہیں، تو اور اس میں اچھی سی زیادہ ہو جاتے ہیں، برکت ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ میرا کام سلسلہ ختم ہوا. اور پھر یہ ہے کہ میں نے یہ سارا جو ٹیبل ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، یہاں پہ میں نماز پڑھتی ہوں. زیادہ تر میں یہیں پہ نماز پڑھتی ہوں. تو اس کو میں نے کلین کرنا تھا. یہ سارا ایریا ٹیبل کا، ڈائننگ ٹیبل ہے تو بہت چھوٹی سی 4 والی، لیکن بہت کام کی ہے، اور شادی کی ٹیبل ہے میری ہے. تو دیکھیں اگر نکالوں گی کب. کہتے ہیں نا کہ بس گھر چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اس کو رکھنے والا طریقہ بہت اچھا سا ہونا چاہیے. باقی یہ کہ برکت والا گھر ہونا چاہیے، جیسے کہ آمدنی ہے وہ بھی برکت والی ہونی چاہیے. اور یہ عارف صاحب جو ہے برف ڈال کے پی رہا ہے. اب اس کو نزلہ شروع ہو گیا ہے، تو چھپ چھپ کے جو ہے وہ نزلہ مطلب فلو کرتا ہے. کہتا ہے کہ نا میں نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا. میں ٹیشو لے کے ہلکے ہلکے سے جو ہے نا وہ کلین کرتا ہے خود کو.
خیر یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ میں نے اس کی کلیننگ کرنی ہے پوری، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سارا یہاں سے کلیننگ کر کے فریج وغیرہ سارا کچھ، اس کے بعد بیڈ روم کا سارا صاف کرنا ہوگا، اور پورا اتنا مجھے ٹائم لگ گیا عصر کے بعد سے لے کے، جیسے 4 بجے 4:15 بجے عصر ہوتی ہے نا، تو میرے پاس ابھی تقریباً 2 گھنٹے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک میں، تو میں جلدی جلدی سے سارے کام نپٹا دوں گی۔ اسی میں ہی جو ہے وہ میں نے پودوں کو کور کرنا ہے، پانی وانی دینا ہے، تھوڑا سا اسپرے کرنا ہے، اور اگر صبح دیتی ہوں تو پھر میں شام میں نہیں دیتی، کیونکہ ابھی سردیاں ہیں، پھر دروازے سارے کھول دیتی ہوں یا ونڈو کھول دیتی ہوں تاکہ وینٹیلیشن ہو، ہوا کراس ہو، اور جو انڈور پلانٹ بھی ہیں وہ بھی خراب نہ ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ جب مجھے ابھی شام میں جو کلیننگ کرتی ہوں نا، کیونکہ مجھے کوکنگ کے بعد جو کلیننگ کرتی ہوں شام میں، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا صفائی رہتی ہے پوری رات سے لے کر صبح تک نا، دوسرے دن تک 24 گھنٹے تک، اور ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ میں ہفتے میں ایک بار کرتی ہوں، میں ہر وقت نہیں لگی رہتی کیونکہ تھکن ہو جاتی ہے بہت زیادہ گھر کے کام کرنے میں۔ سوچتی ہوں کہ ماسی رکھ لوں، لیکن ماسی کا کام ایسا ہے نہیں، بچے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے نا، جب بچے چھوٹے تھے تو میرے پاس ماسی ہوتی تھی، اور کپڑے کے لیے بھی ہوتی تھی، برتن کے لیے بھی ہوتی تھی، اور صفائی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ پیسے کی بات نہیں ہے، پیسے چلے یہ کہ ان کا رسک ہے جو بھی ان کے پاس آئے گا، لیکن میں اگر رکھ بھی لوں نا تو پھر بھی یہ ہوگا کہ گھر بچے اتنا زیادہ نہیں پھیلاتے، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اور اگر میں ان کو عادت دے دوں گی کہ کوئی ہیلپر ہے جو کہ کرنے والی ہے، تو پھر وہ خود سے کیسے ذمہ داری دیکھیں گے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے کپڑے اگر رکھ دیے دھلوا کے ان کے کمروں میں، تو پھر ان کو کلین کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ حفصہ تھوڑا پھیلاوا کرتی ہے، بہت زیادہ نہیں سمیٹتی چیزوں کو، تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو چیزیں مجھے کلین کرنی ہے وہ کرنی ہے، اگر رات میں حفصہ نے ٹیبل کلین کرنا ہے یا آخر بارش نے کرنا ہے تو وہ پھر کرتے ہیں، اور اگر ان کو ہوگا نا کہ نہیں کوئی ماسی آنی ہے اسی نے کرنا ہے تو پھر وہی کرے گی۔ اس وجہ سے ڈسٹنگ کے لیے بس مجھے ہوتا ہے کہ کوئی ہو جو کہ کر دینا، لیکن میں کہتی ہوں نہیں چھوڑو، 2 گھنٹے میں سے کچھ ٹائم نکال کے اسی وقت عصر کے وقت ہی میں آج کل جب سے سردیاں ہیں، نومبر دسمبر جنوری 3 مہینہ کراچی میں تو ہوتی ہیں، تو میں اسی وقت ہی صفائی کرتی ہوں زیادہ تر نا، کیونکہ صبح کے وقت میں اپنے انرجی اس میں نہیں لگاتی، اپنا دماغ اپنی انرجی جو ساری ہے نا میری لگتی ہے بس لیپ ٹاپ کھول کے، اور اگر کوکنگ کرنی ہے تو وہ کی صبح صبح یہ سارا کام کرتی ہوں، یا پھر کیبنٹس اگر کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں جو کہ تھوڑا سا آرگنائز کرنے والے کام ہیں جو وہ کیے۔ صفائی میں جو ہے نا یہ آرگنائز تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اس میں صفائی میں تو کلیننگ ہے، اور دماغ کی جو ساری دہی ہے نا وہ بنا دیتا ہے یہ، تو تھک جاتا ہے بندہ، تو اس لیے پھر یہ سارے کام میں اینڈ میں کرتی ہوں جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب مجھے سونا ہے یا لیٹنا ہے۔ جیسے کپڑے مجھے جب دھونے ہوتے تھے نا، جب ماسی نہیں تھی، ہیلپر نہیں تھی، تو میں کپڑے دھوتی تھی رات میں، تو سردی بھی لگ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سو جاتی تھی نا تو تھکن نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں صبح ہی کپڑے دھو لوں نا تو پھر وہ تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ آ گیا نیکسٹ ڈے، یعنی کہ سیٹرڈے، اور مجھے کچھ کام کرنا تھا، وہ کیا کام تھا وہ میں آپ کو اس طرح سے نہیں بتا سکتی، وہ انشاءاللہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، یا میری شاید دوسرے چینل پہ دیکھیں گے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بتاؤں گی۔ تو میں یہاں پہ کام کے سلسلے میں آئی تھی اپنے، اور بہت مشکل سے بچوں کو میں نے راضی کیا تھا، کہنے منڈے کو ہمارا پیپر ہے میتھ کا، میں نے کہا منڈے کو پیپر ہے نا، کل سنڈے ہے، اس کے بعد بھی تھوڑا سا کام میرا ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ گھر والوں نے ہی کرنا ہے نا، تو کیسے ہوگا پھر کام۔ تو پھر اس سلسلے میں ہم سی وی او آ گئے تھے، اور میرا سامان دیکھیں سارا دام تو بڑا یہ میرے پاس ہے سارا، اور پھر یہ کہ انجوائے بھی کیا، بچوں نے بہت خوش ہوئے، لیکن یہ کہ شروع میں تو پھر ہم کام ہی کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب کام سے فری ہوئے تو آدھے گھنٹہ مجھے لگا تھا کام کرنے میں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم لوگ نے تھوڑا سا انجوائے کیا پانی میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانی سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے، بہت زیادہ سارا کچھ جو ہے نا دھل جاتا ہے یہاں پہ، اور کوئی بھی چیز کو جب ڈر لگ رہا ہو نا تو اس کے ساتھ دوستی کر لینا مجھے بہتر لگتا ہے، اور مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا نعمت پانی لگتی ہے، واقعی ہے بھی نعمت ہی ہے، لیکن سمندر جو ہے نا، بس جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی تھی تو یہاں پہ آتی تھی، اور میں بہت زیادہ اس کو میں نے اس سے سیکھا ہے، ساتھ میں مجھے بہت مدد کی ہے اس نے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے۔ خیر اس کے بعد بچے بھی بہت خوش ہو رہے تھے بعد میں، شروع میں تو ان کا موڈ نہیں تھا کہ نہیں جائیں، ہم نہیں جاتے، اور ہم کیوں ٹائم ویسٹ کریں، اس کے علاوہ آپ ڈیڈی کے ساتھ چلی جائیں۔ میں نے کہا جب آ ہی رہے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، تو اتنے گندے ولیے میں سارے کے سارے آئے ہوئے تھے،
اور وہی بات ہے کہ وہاں تو ویسے بھی گندا ہی ہو رہا ہوتا ہے سارا، لیکن یہ کہ وہ لوگ زیادہ پانی میں گئے بھی نہیں کیونکہ انہوں نے انجوائے کرنا نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کا موڈ فریش ہو گیا اور پھر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا. سو یہاں پہ پھر یہ ویڈیو بنانے لگے اپنی لے کے. ان کے پاس ابھی موبائل ہیں لیکن بہت اچھے موبائل نہیں ہیں کیونکہ پھر ابھی سے عادت ہو جاتی ہے نا بچوں کی. تو انشاءاللہ ہم لے کے دیں گے، تھوڑا سا 9 کلاس ہو جائے کلیئر اس کے بعد. تو چلیں، یہ مزیدار سا بلاگ آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے آج بہت اچھا لگا. اور آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں رکھیے گا. اللہ